اچھا یہ بتائیے کشمیر میں جو ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ان کو جو ہے نماز پر بھی جو ہے پابندیاں لگائی گئی۔ سب سے پہلے آج عید الاضحیٰ کے دن میں مقبوضہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کو عید کی تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جو ان پر ظلم، جبر اور بربریت ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے انہیں آج اجتماعی طور پہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی، اس پر شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور اسے بین الاقوامی قدروں اور انسانی حقوق کی انتہائی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہیں، اور عالمی برادری سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مذہبی آزادی پر اس طرح کا بین اور انسانی حقوق کی یہ پابندی، اس کے اوپر فوری نوٹس لیں۔ یہ جارحیت کی بڑی بدترین شکل ہے۔ اگر ہم ان مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے اور لوگوں کے، وہاں کے باسیوں کے ساتھ ہیں، ہر لحاظ سے شانہ بشانہ ان کی اخلاقی اور ان کی سفارتی اور قومی سطح پہ ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم و بربریت ہونے پر اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عید کے بعد کوئی سیاسی صورتحال میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان ڈرائیو ان جانے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، جو عمران خان صاحب نے رائے وینڈ کا اعلان کیا ہے وہ ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں آج اس وقت تک، یعنی عید الاضحیٰ کے دن تک بھی پی ٹی آئی کی ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ ابھی تک ہمیں دعوت بھی نہیں پہنچی، اور ایون ٹیلی فون پر بھی اس مسئلے پر ابھی تک تبادلہ خیال تک نہیں ہوا۔ پاکستان عوامی تحریک کا ایک اپنا موقف ہے جو بیان ہم کر چکے ہیں، پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے۔ ہمارا مقصد اور منزل تو ایک ہے، مگر اسٹریٹجیز اور لائحہ عمل جدا جدا چل رہی ہیں۔ ہم اخلاقی طور پہ تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر رائے وینڈ مارچ کے معاملے میں چونکہ ہماری مشاورت کے بغیر انہوں نے اپنی جماعتی سطح پہ فیصلہ کیا ہے، یہ ان کا اپنا رائٹ ہے، ہم اخلاقی تعاون کریں گے۔ اچھا آپ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ رائے وینڈ نہیں میں جاؤں گا، تو آپ کے بارے میں کہا بھی یہ جاتا ہے کہ آپ سیاسی کزنز بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو سیاسی کزن شپ ہے یہ ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کے کزن شپ کے نہ پیدا ہونے اور نہ ختم ہونے کا مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ جماعتوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہیں۔ ہم نے یہ تحریک قصاص شروع کی ہے، اور تحریک قصاص ہم اپنے ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کے انصاف کے ساتھ ملا کر آگے چلا رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا کیس آگے انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، انتہائی اہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں آگے، اور اس سلسلے میں کچھ ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ ہونے ہیں، اس کے بعد طلبیاں ہوں گی، تو ہم اگلے جو مراحل آ رہے ہیں بڑے فیصلہ کن، انہیں دیکھ کر اپنے وقت کا تعین کریں گے، اور کس وقت ہم نے یہ فیز سیکنڈ شروع کرنا ہے۔ تحریک قصاص کا ہمارا پہلا فیز تھا جو 3 ستمبر کو ختم کیا ہے، اور یہ چیز میں درجنوں بار اگست کے مہینے میں قومی سطح پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا فرسٹ فیز ہے جو 28 اگست کو مکمل ہونا تھا راولپنڈی کے احتجاج میں، جسے تبدیل کر کے ہم نے 3 ستمبر کی تاریخ پہ لے گئے۔ تو 3 ستمبر ہمارا پہلے فیز کا آخری احتجاج تھا جو اناؤنسڈ، یعنی اعلان شدہ پروگرام کے مطابق ہم ختم کر چکے ہیں۔ اب آگے آئے گا سیکنڈ فیز۔ سیکنڈ فیز کب شروع کرنا ہے اور کب نہیں شروع کرنا، وہ ہماری اپنی حکمت عملی ہے، ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اپنا فیصلہ کریں گے، مگر ایک بات طے ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کے دباؤ کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قصاص اور انصاف انشاءاللہ تعالی لے کر رہیں گے، اور وہ قاتل ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ ڈاکو ہیں، انہوں نے 14 لاشیں گرائی ہیں، انہوں نے 90 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے، انہوں نے انصاف کے راستے بند کیے ہیں، انہوں نے آزاد ٹرائل نہیں دیا ہمیں، انہوں نے آزاد تفتیش نہیں ہونے دی، انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کٹنے دی تھی، انہوں نے جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ نہیں چھپنے دی، انہوں نے انصاف کی فراہمی کے راستے بند کیے، انہوں نے ہمارے مضروب زخمی گواہوں کو ملزم بنایا، ہر ممکن کوشش کی کہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، اور انہوں نے مظلوموں اور شہیدوں کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، جبکہ ان شہیدوں کے وارثوں نے ان کے پیسوں پر جوتے مار دیے۔ ہم انشاءاللہ مر تو سکتے ہیں مگر کمپرومائز نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے، ظلم سے، قتل سے، جبر سے ہماری جنگ انشاءاللہ جاری رہے گی،
احتجاج کی صورت میں بھی جاری رہے گی، قانونی جنگ بھی جاری رہے گی، ہر جمہوری حق ادا کرتے رہیں گے، مگر حکمت عملی ہم اپنی جماعت کی سطح پر مناسبت کے ساتھ اپنے اپنے ٹائم پر وضع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اب آپ نے فیصلہ کیا کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس سے جو دونوں جماعتوں کے درمیان جو کولیبوریشن تھی اس میں اب وہ دوریاں بنیں گی، تو اس کا جو تمام جو فائدہ وہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے۔ دیکھیے میرے چاند، میں ایک بات پھر واضح کر دوں، یہ سوال اس وقت بنتا ہے اگر ہم نے رائے ونڈ جانے کا پہلے اگلی جو بھی تاریخ ہے کوئی اعلان کیا تھا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بھئی ساری دنیا جانتی ہے رائے ونڈ کی جانے کا ہم نے کوئی تاریخ رکھی نہیں، اور سیکنڈ فیز شروع کرنے کی کوئی تاریخ ہی متعین نہیں کی۔ یہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے، ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم، مگر یہ انہوں نے کراچی کے اجلاس میں جلسے میں یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ خود اعلان کر دیا۔ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، مگر ہمارے اوپر پابندی نہیں بنتی، کیونکہ ہم سے تو تبادلہ خیال ہی نہیں ہوا، ہم سے تو مشورہ ہی نہیں ہوا، آج کے دن تک دعوت نامہ ہی نہیں آیا، ہم سے ملے نہیں ہیں، ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے نا، دو الگ جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ایک الگ جماعت ہے، اپنے فیصلوں میں وہ آزاد ہے، عوامی تحریک ایک الگ جماعت اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اگر ہم کسی مارچ کی تاریخ رکھ دیں اور اعلان کر دیں پی ٹی آئی کے مشورے کے بغیر، تو لامحالہ پی ٹی آئی ہمارے فیصلے کی پابند نہیں ہوگی۔ وہ اگر ہم سے شرکت کرے گی تو ہم ویلکم کریں گے، اگر وہ شرکت نہیں کرے گی تو ہم شکوہ نہیں کریں گے، چونکہ ان کے ساتھ مل کے فیصلہ نہیں کیا۔ اس طرح اگر انہوں نے کوئی فیصلہ از خود کیا ہے ہمیں بتائے بغیر، مشورہ کیے بغیر، تو ہماری اپنی ثواب دید ہے، ہم سے وہ شکوہ انہوں نے نہ کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ اپنی اپنی جماعتوں کی اسٹریٹجیز ہے۔ اور دیکھیے 6 اگست سے لے کر 3 ستمبر تک ہم نے جتنے احتجاج کیے، کسی ایک احتجاج کی بھی تاریخ اور جگہ کا تعین مشورے سے نہیں کیا گیا، یاد رکھ لیں۔ 6 اگست سے لے کر 3 ستمبر تک جتنے احتجاج ہوئے، تحریک قصاص کے یا پی ٹی آئی کے تحریک احتساب کے، سارے احتجاج، ان کی تاریخیں، ان کے مقامات انڈیپینڈنٹلی رکھے گئے، کسی پر باہمی مشاورت نہیں ہوئی۔ اگلے جو اعلان ہوا اس پر مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا کہ ساتھ چھوڑ دیا کسی نے، یہ ساتھ نہیں چھوڑ دیا، قطعی طور پہ کسی نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم ایک ہی مقصد پر ہیں، ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون جاری رکھیں گے، مگر اگر پروگرام کوئی جماعت اپنے طور پہ اناؤنس کرے گی تو اسے نبھانے کی ذمہ داری اس جماعت پر ہوگی، دوسری جماعت پابند نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اعلان باہمی مشورے سے نہ کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس پر اعتراض تو آپ نے کر دیا کہ ہم رائے ونڈ نہیں جائیں گے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ رائے ونڈ نہیں جانا چاہیے، پی ایم ایل کیو نے بھی کہا کہ رائے ونڈ نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں میں سے جو ہے تحریک انصاف یا عمران خان اکیلے رہ گئے؟ نہیں، میں آپ کی بات پہ کومنٹ نہیں کروں گا، ایگزیکٹلی کومنٹ کرنا ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں کہیں کہ اکیلے رہ گئے ہیں؟ ممکن ہے کئی جماعتیں ان کی دعوت دینے کے بعد ان کے ساتھ شریک کریں۔ ہمیں تو ابھی تک انہوں نے دعوت ہی نہیں دی۔ میں تو بات یہ سمجھا رہا ہوں، آج عید الاضحیٰ کے دن جب آپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لمحے تک بھی ان کی دعوت ہی نہیں آئی، نہ ٹیلی فون پر، نہ تحریری، نہ وفد کی صورت میں، نہ خان صاحب کی اپنی میرے ساتھ بات، یعنی دعوت نہیں آئی۔ وہ اوروں کو بھی دعوت دیں گے، وفود جائیں گے، ممکن ہے کئی جماعتیں شریک ہوں، تو اکیلے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو ایک اصولی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر دعوت آپ کو تحریک انصاف کی جانب سے آ جائے، اس صورت میں کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ملنے کا؟ رائے ونڈ خصوصی بیٹے، میں نے اپنا نقطۂ نظر اپنی پارٹی کا بیان کر دیا ہے۔ جب وہ آئیں گے، خان صاحب آئیں گے، ملیں گے، دعوت دیں گے، مشاورت ہوگی، بیٹھیں گے، تو اس کے بعد غور و خوض ہر چیز پر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ بتائیے کہ آج عید قربان ہے اور جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے، حکومت کی قربانی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، قربانی کا لفظ ایک مقدس لفظ ہے۔ یہ حکمران اتنے کرپٹ ہیں کہ مقدس لفظ قربانی بھی ان کے لیے استعمال کرنا شاید درست نہ ہو۔ ان کا تو ان کے تخت اقتدار کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ غریبوں کو نجات ملے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔